الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صلوات پڑھ دیجیے. آدھی مسجد کو سیکرٹری کے ساتھ بات کرنے کو گزار دیتے ہیں. خیر، یہ خلاف ادب ہے کہ مجلس کے دوران بولنا چاہے مائک خراب ہو یا مائک صحیح ہو. کرنے کی صورت میں ایک بار اس کو صحیح طریقے سے لگا دیا جائے اور اس طرف متوجہ بھی نہ رہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جو اصل پیغام ہے اس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ ہونا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی ذرہ برابر شر انجام دے گا وہ اسے دیکھ لے گا. پروردگار عالم نے دونوں مرحلے سامنے رکھے ہیں. ایک مرحلے کو خیر اور دوسرے کو شر. خیر کرنے والا بھی دیکھے گا اور شر کرنے والا بھی کیا کرے گا؟ دیکھے گا. اور یہ نہیں ہے کہ تھوڑا کرے گا یا زیادہ کرے گا، اپنوں کے ساتھ کرے گا یا غیر کے ساتھ کرے گا. نہیں، جہاں بھی قرآن میں لفظ عمل کی بات آئی ہے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے ساتھ کرے گا غیروں کے ساتھ کرے گا. وہاں کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ مستثنی بات ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ، جو بھی عمل انجام دے گا وہ اسے اگر اچھا کرے گا تب دیکھے گا، برا کرے گا تب دیکھے گا. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو تب دیکھیں گے، یا 6 سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے تب دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کیا پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نے ایک مخلوق نطفے سے پیدا نہ کیا ہو. قرآن کی طرف غور کیجیے. قرآن کے ذرا انورٹر سے ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یعنی ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے اور پھر اسے سننے والا بنایا اور اسے دیکھنے والا بنایا. قرآن کا ارشاد کہ ایک غلیظ نطفے سے، غلیظ پانی سے، نجس پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنے کی روش طریقہ کیا ہے؟ ایک نطفہ ہے، نطفے کو پھر اللہ نے ایک لوتھڑا بنایا، خون کا لوتھڑے کو اس میں گوشت میں تبدیل کیا، گوشت کو گوشت کے درمیان ہڈیوں کو بنایا، اور ہڈیوں کے بعد اللہ نے اس کے اندر رگوں کو پیدا کیا. رگوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے اندر کیا کیا؟ ایک روح پھونکی. بنا کس چیز سے ہے یہ؟ ایک نجیس اچھلتے ہوئے پانی سے.
اسی انسان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے اس کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے۔ جب آتا ہے تو ہم ذرا معاشرے میں غور کریں، جب آیا ہے تو یہ بتائیے کیا ان ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے؟ کیا ان کانوں سے سن رہا ہے؟ ہاں سنتا ہے، مگر مشخص نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، یہ بولنے والا اپنا بول رہا ہے یا غیر بول رہا ہے۔ آنکھیں ہیں، دیکھ تو رہا ہے، مگر آنکھوں کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے اور غیر کو پہچان سکے۔ ایک بہت عظیم جملے کی طرف میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو لے جا رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، اور اگر گرمی کا احساس کر کے نیند بھی آ رہی ہے تو برابر والوں کو بتا دینا تاکہ وہ زور سے صلوات پڑھ کے آپ کو اٹھا دیں۔ لیکن الحمدللہ اب تک تو مانک پور کے جتنے بھی عزادار ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مولانا کی نگاہیں بہت تیز ہیں، اور وہ کوئی اگر کسی کے پیچھے چھپ کے بھی سونا چاہے تو فوراً پرکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور وہ نام دے کے اٹھا بھی دیتے ہیں۔ ایسی نوبت نہیں آنے دیجیے گا۔ اہم پیغام جو ہے وہ آپ کا ضائع نہ ہونے کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے مل کر یعنی اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں سے ملاحظہ کیجیے تھوڑا سا، یعنی یہ انسان آیا ہے، پیدا ہوا، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، پیر ہیں، طاقت بھی ہے، لیکن ابھی اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ یہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ سکے۔ اس کے اندر آنکھیں ہیں لیکن اتنی توانائی نہیں ہے کہ یہ اپنے اور غیر کو پہچان سکے۔ کان ہے مگر اتنی توانائی نہیں ہے کہ یہ اپنے اور غیر کی آواز کو سمجھ سکے۔ ہونٹ، زبان، سب کچھ ہے مگر اتنی توانائی نہیں ہے کہ بھوکا ہے تو ابا کو آواز دے کے کہے پیاس لگ رہی ہے سارے اعضاء و جوارے مگر توانائی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا اور آہستہ آہستہ پروردگار نے اسے اس منزل پر پہنچایا کہ یہ بچپنے سے طفل ہو کے اس کی منزل میں آیا، پھر یہ جوانی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے، اور پھر یہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو بچپنے میں مر گئے مجھے اس سے بحث نہیں کرنی، بھئی بچپنے میں تو معصوم مرا، ختم ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، مگر یہ بچہ اور اس سے بڑے بچے ایسے آہستہ آہستہ جو رشد کر رہے ہیں، ایک منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ نہ پکڑ سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، دیکھتا تھا مگر پہچانتا نہیں تھا، سنتا تھا مگر صحیح طریقے سے تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اب اس نے اس کا دستور بدل گیا، یہ پکڑنے بھی لگا، کھانے بھی لگا، چلنے بھی لگا، بولنے بھی لگا، دیکھنے بھی لگا، سارے حالات ہیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک عظیم اور منزل پر فائز ہوا، یہ طفل نوخیز بنا، طفل نوخیز سے جوانی نوجوانی کے عالم میں قدم رکھتا ہے۔ جو بچپنے میں مرے، جو جوانی میں مر گئے، لیکن جو بڑھاپے کی منزل میں پہنچتے ہیں ان کا دستور کیا ہے؟ ان کا دستور اب پھر وہی ہے، بچپنے والا انداز، ہاتھ ہے مگر ہاتھوں کی طاقت جا رہی ہے، اگر پانی دیا جائے تو ہاتھوں میں راشائے گلاس پھرلا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آنکھیں ہیں مگر دیکھ تو رہا، سمجھ نہیں رہا کہ یہ بھائی آ رہا ہے یا چچا آ رہا ہے، کان ہے، آواز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے کس کی آواز ہے۔ یعنی اس نے بچپنے کے عالم کو گزارنے کے بعد پھر یہ ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا۔ آپ یہ بتائیے جب بچہ تھا تو وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن جب اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد اچھے طریقے سے زندگی گزاری، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جب اس نے زندگی گزاری اور زندگی گزارنے کے بعد یہ اس مرحلے پر پہنچا کہ اب یہ دنیا میں زندگی جی رہا ہے، آ رہا ہے، چل رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے اس نے کس حد تک ترقی کی؟ اب اس نے اس حد تک ترقی کر لی کہ یہ انسان، اس کے پاس 4 گاڑیاں بھی ہیں، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، اس انسان کے پاس کیا ہے؟ ہوائی جہاز بھی ہے، سارے وسیلے اس کے پاس۔ اب یہ مرا ہے تو یہاں سے ملاحظہ کیجیے، اس نے اپنی دنیا میں بہت کچھ کمایا، گاڑیاں بھی لے لی، ہیلی کاپٹر بھی لے لیا، ساری چیزیں لے لی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب یہ انسان مر رہا ہے، مر گیا، اب اسے لپیٹا گیا، جب پیدا ہوا تھا تو بہت دوستوں نے، احباب نے، چچا نے، ماموں نے، پھوپھی نے، سب نے سے پیار کیا تھا، اور جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد
چچا رو رہا ہے، ماموں رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، یہ سارے میں دستورات جو ہیں وہ انجام دیے گئے. اس کے بعد پھر منزل کون سی آئی؟ لوگ اسے گھر سے لے گئے اور لے جانے کے بعد اسے قبر کے دہانے پر رکھ دیا. اب آپ یہ بتائیے، اب یہ جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اللہ اس سے یہ سوال کرے گا تیری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ اللہ اس سے یہ سوال کرے گا تیری 4 ویلر کہاں ہے؟ اللہ اس سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے 50 لاکھ روپے کمائے تھے؟ یہ مرنے والا جو اتنی ترقی کر کے مرا ہے، گھر چھوڑ کے مرا، باغیچہ چھوڑ کے مرا، باغ چھوڑ کے مرا بڑے بڑے، اور یہ گاڑیاں چھوڑ کر مرا ہے. ارے دنیا والوں کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک 4 ویلر اس کی قبر میں لے جا کے کھڑی کر دیتے، پارکنگ کے عنوان سے ایک موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے. ہو سکتا تھا کہ یہ قبر سے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا. چلے موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، 4 ویلر اڑ نہیں سکتی، تو کم سے کم ہیلی کاپٹر اڑ ہو سکتا تھا. یہ ساتھ کیوں نہیں لے جا رہا؟ اللہ بتا دینا چاہتا، یاد رکھنا جتنی ترقی کی یہ تمہاری سب دنیا کے لیے ہے. تم جب میری طرف آؤ گے تو نہ مجھے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، نہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی دولت کی ضرورت ہے. ہاں یاد رکھنا، جب تمہیں میرے حوالے کیا جائے گا تو میں تم سے ایک ہی سوال کروں گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم نے کہاں پر اچھائی کی ہے اور کہاں پر برائی کی ہے. ہم تمہاری دولت کے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارا حسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات سن لی، اور بعض لوگوں کو بہت بری لگ گئی ہوگی کہ بھئی اب گاڑی جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے. اب آپ کو میں اس آیت سے اور آگے کی منزل میں لے کے چلتا ہوں. یعنی اللہ نے یہ کیا کہا کہ ہمیں تمہاری نہ دولت کی ضرورت، نہ ہمیں تمہاری شہرت کی ضرورت، نہ ہمیں تمہاری شجاعت کی ضرورت. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جب تم ہماری بارگاہ سے گئے تھے تو ہم نے معصوم بھیجا تھا. اب تم ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو تو کیا لے کر آ رہے ہو؟ کہ ہمیں تمہاری دولت نہیں دیکھنی. ہم نے تو 2 معیار دیے تھے، ایک عمل صالح اور ایک. اگر تم نے عمل صالح انجام دیا ہے تو ویلکم، چلے آئیے، ہم تمہارے لیے دروازہ کھول دیں گے جنت نعیم کا. اور اگر تم نے یاد رکھنا شر کیا ہے، برائیاں کی ہیں، معاشرے میں جھگڑے کرائے ہیں، لڑے ہو، تو یاد رکھنا اس کا بھی دروازہ کھولیں گے. مگر اس جگہ کا کہ جہاں تم دنیا میں آگ سے ڈرتے تھے، اس سے کہیں اعلیٰ آگ والے گھر میں تمہیں ویلکم کر کے بلائیں. ایک سوال پڑھیے مجھے. یعنی اللہ نے معیار دولت نہیں بنائی ہے، معیار شہرت نہیں بنائی ہے، معیار اللہ نے کامیابیاں دنیا کی جو ہم کما رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، انہیں معیار نہیں بنایا. اللہ نے کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. 30واں پارہ سورہ زلزال 7ویں آیت. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ذرہ برابر بھی شر انجام دے گا وہ اسے دیکھ لے گا. اور پھر کیا کہا کہ اگر اچھا کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں جنت نعیم کا مالک بنا دیں گے. اور اگر تم نے شر کیا، برائیاں معاشرے میں پیدا کی، لوگوں پر الٹے سیدھے الزامات لگائے، تو یاد رکھنا پھر ہم تمہاری منزل کیا بنائیں گے؟ جہنم کو بنائیں گے. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ عمل صالح انجام دے کر جنت نعیم میں عالیشان تختوں پر بیٹھ جاؤ، عالیشان محل کے اندر بیٹھ جاؤ، یا تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اب یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں گفتگو کی. اللہ نے معیار بنایا کس چیز کا؟ عمل صالح اور بدعملی کو. یعنی اگر اچھا عمل انجام دو گے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہی کامیابی. اور اگر آپ نے عمل صالح انجام نہیں دیا، شر انجام دے رہے ہو، تو تم اسے دیکھ لو گے. اللہ نے عمل معیار بنایا ہے.
کوئی گھر معیار نہیں بنایا. توجہ رکھیے, کیا معیار بنایا اللہ نے؟ عمل معیار بنایا. دوسری جگہ پر کیا ارشاد ہوتا؟ من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھا عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہے, اور جو برا عمل انجام دے گا وہ اس کے لیے ہے, اور آپ کا پروردگار آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے. یہ سورہ فصلت کی 46 نمبر کی آیت. اب اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر آپ اچھائی کرو گے تو ہم تمہیں جنت نعیم سے نوازیں گے, اور اگر تم نے برائی کی تو پھر تمہارا ٹھکانہ نار اللہ المقدد التي تطلع علی الافئدہ, وہ ایسی آگ ہے تمہارا ٹھکانہ کہ جو تمہارے پیر کے تلووں سے جلائی جائے گی اور تمہارے سینوں تک چڑھ جائے گی. آپ یہ بتائیے اگر چولہے میں آگ جلی ہو تو چولہے کے آگ پاس بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا, تو جو وہ پروردگار کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو تلوے سے بھڑکائی جائے گی اور سینوں تک چڑھ جائے گی, پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ کا ایسا مکان ہوگا کہ جہاں انسان فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر بابا. قرآن نے کیا کہا؟ اب یہاں پر میں تفسیر کے 2 جملے, اس کے بعد پھر اصل موضوع پر. پروردگار نے فرمایا یہاں بھی ارشاد ہو رہا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, کہ جو اچھا عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہے, اور جو برا عمل کرے گا وہ اس کے اوپر ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اب یہاں پر 2 جملے تفسیر تنتابی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے امر کی نافرمانی کرے اور جو رسول اور اس کے اولیاء کے امر کی نافرمانی کرے, گویا انہوں نے برا عمل انجام دیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولی کے امر کو اپنے عمل میں لے کر آیا اس نے عمل صالح انجام دیا. اب آپ یہ بتائیے, قرآن نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثل الذین ضرب اللہ مثل الذین آمنوا, اللہ نے مثال پیش کی ایمان لانے والوں کے لیے. کس کی؟ امرات فرعون. توجہ رکھیے گا, اللہ نے آئیڈیل بنایا, نمونہ بنایا. کسے؟ قرآن نے کہا کہ نمونہ بنایا, آئیڈیل بنایا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے. کسے آئیڈیل بنایا؟ فرعون کی بیوی کو. فرعون کی بیوی کو. فرعون کی بیوی کرتی کیا ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ ظاہراً فرعون کے گھر میں ہے. فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, لوگوں کا دشمن ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, خاتون کا پیٹ کاٹ کے بچے پیٹ سے نکال کر پھینک رہا ہے, کوئی گھر میں آواز بلند نہیں کر سکتا. ایسے عالم میں اس بیوی نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت, قرآن نے فرمایا پروردگار مجھے فرعون سے بھی اور فرعون کی ظالم قوم جو ہے اس سے بھی مجھے نجات عطا فرما. توجہ رکھیے گا, دربار کس کا ہے؟ فرعون کا. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. کیا دربار کس کا؟ کا مشرک کا. ارشاد کیا قرآن کا؟ اللہ نے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنایا فرعون کی بیوی کو. مشرک کے دربار میں ہے, اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ دوسری منزل کیا لوگوں پر ظلم کر رہا ہے. پروردگار یہ ایک مشرک کے گھر میں پلنے والی عورت کو آئیڈیل کیوں بنا رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا دوستو عزیزو. اور سوچ کیا رہی ہے کہ نبی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. سوچ کیا رہی ہے کہ موسیٰ نبی کو کوئی اذیت نہ ہو. اللہ نے آپ کو بتائیے کہ اس نے موسیٰ نبی کا ہاتھ پکڑ کے جگہ جگہ اس کو لے کر گئے. کہیں یہ بیوی لے کر گئی نبی کو, کوئی اعلان کیا, کہیں سے کہیں تک ایمان کی منزل نہیں ہے, مگر یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ظاہراً فرعون کی بیوی ہے, دربار فرعون میں ہے, ظالم گروہ کے اندر ہے, مگر اتنے معاملات ہونے کے باوجود بھی یہ حضرت موسیٰ کو بچانے کے پلاننگ میں فکر کر رہی ہے. توجہ رکھیے گا, کہاں ہے کہ موسیٰ نبی بچ جائے, کوئی اذیت نہ ہو. اب یہاں پر دوسری آیت دیکھیے, پر نبی نوح کی بیوی ہے اور لوط نبی کی بیوی
اللہ یہی تو بتا دینا چاہتا ہے، یاد رکھنا ہم نے کسی کے لیے کوئی گھر معیار نہیں بنایا. اگر کوئی بیوی نبی کے گھر میں رہ کر داماد کے مقابلے پر میدان میں آ جائے تو اسے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ جنت میں جائے گی. ایک سلام پڑھیے محمد والا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں جائیں گی، ہمیں تو اللہ نے آئیڈیا دے دیا، اور ہوا کیا؟ اور اولاد نبی سے محبت رکھو گے تو قیامت میں حساب ہونے کی منزل آنا بہت دور کی بات ہے. ہم تمہیں تمہارا عالی مقام دکھا بھی دیں گے اور تمہیں وہاں پہنچا بھی دیں گے. اور اگر یاد رکھنا تم نے نبی اور اولاد نبی سے بغاوت کی تو پورے شہر میں ملکوں میں چرچے کرتے پھرو کہ ہم نبی کی سنت والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں. گلی گلی بھٹکتے نظر آؤ گے مگر جنت نعیم کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. اے سلام علیہ محمد والے محمد. اللہ نے عمل کو معیار بنایا ہے، اللہ نے گھر معیار نہیں بنایا کہ نبی کے گھر میں ہو تو جنت میں جاؤ گی. نہیں، اللہ نے معیار نہیں بنایا کہ تم کسی ایسے محلے میں ہو کہ جہاں مشرکو. نہیں، آپ اپنے عمل کو عمل دیکھیے. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو اللہ آپ کو عمل کے مطابق جزا دے گا، اور اگر آپ کا عمل اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس عمل کے مطابق آپ کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. اور ہم اور آپ ہی تو ہیں کہ جو جنت کی تمنا کر رہی ہیں. یہاں میرا دل کہتا ہے کہ عزیزو، امام فرماتے ہیں اور نبی کا فرمان ہے، اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو جنت کی تمنا کرنا چھوڑ دو. تمنا جنت کی چھوڑ دو. اگر عمل اچھا ہے تو تمنا دور کی بات ہے، ہم تمہیں اختیار جنت عطا کر دیں گے. اب آپ یہ مجھے بتائیے بہلول کون ہے؟ پوری شہر میں جگہ جگہ پر مشہور ہو گیا بہلول کہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے. ہاں حقیقت میں دیوانہ ہے مگر آپ کا نہیں، محبت علی میں دیوانہ ہے. ہوا کیا؟ بہلول ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی سے گھر بنا رہے تھے. بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، زبیدہ بھی آ رہی ہے. توجہ رکھیے گا، زبیدہ بھی ساتھ ہے. بادشاہ نے دیکھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. ارے دیوانے ہو، تم کیا بنا سکتے ہو؟ زبیدہ آئی، زبیدہ نے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہاں بالکل بیچوں گا. جتنے سکے بتائے تو زبیدہ نے دیے. بہلول نے کہا زبیدہ یہ تمہاری جنت ہے، اسے تم لے جاؤ، آرام کرنا، گھومنا. جتنے سکے بہلول نے لیے تھے وہ سارے سکے جتنے بچے کھیل رہے تھے سب نے بانٹ دیے. رات میں پردہ ڈالا، تاریخ یہ شب نے پردہ ڈالا. جب رات آئی تو یہ بادشاہ بھی اور زبیدہ بھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ بادشاہ دیکھ رہا ہے زبیدہ تو جنت میں گھوم رہی ہے اور یہ بادشاہ جنت کے باہر کھڑا ہوا ہے. زبیدہ نے دیکھا یہ جنت سے باہر کھڑا اور میں جنت میں کھڑی ہوئی ہوں. رات جیسے تیسے بے چینی کے عالم میں گزاری. صبح اپنے سپاہیوں کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اسی مقام سے گزر رہا تھا. کیا دیکھا کہ پھر بہلول اپنی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کب بیچو گے؟ کہاں بالکل بیچیں گے. توجہ رکھیے گا دوستو عزیزو. کیا کہا؟ کب بیچو گے؟ کہاں بالکل بیچیں گے. کہا کتنے کا ہے؟ زبیدہ کو اگر 1000 درہم میں دیا تھا نا تو بادشاہ کو بتا دیا 1000 ارب درہم کا. بادشاہ یعنی اتنی رقم بتا دی اس کی کہ بادشاہ چونک گیا. تو بادشاہ کہتا ہے بہلول کل تم نے زبیدہ کو اتنے سستے میں بیچ دیا اور آج تم مجھے مہنگا دے رہے ہو. تو بہلول نے مسکرا کے کہا کہ کل زبیدہ نے بغیر دیکھے جنت خریدی تھی، تم نے رات دیکھی ہے، دیکھنے کے بعد یہاں آ رہا ہے. بہلول بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر معرفت ہے تو اس سے پیچھے مت ہٹنا، فوراً سودا